السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار کی تشریح کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح کما حق ہو کر ہی نہیں سکتا، البتہ جو میرے علم میں ہے وہ ناظرین کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری اس صحیح و کابش کو قبول فرمائے اور اسے مقبول خاص و عام فرمائے۔ حضرات، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے دیوان مبارک کا آغاز حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کے جود و کرم کے وصف سے شروع ہو رہا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو یہی وصف جامع جمیع الاوصاف ہے، اس لیے عرض کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات، اس شعر کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف مبارک کا ذکر ہے کہ آپ کے جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ بن مانگے بھکاریوں کو خود بخود مل رہا ہے۔ یعنی اے مکے کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوب آپ کی بخشش و عزت و افضائی ہے کہ آپ کا کوئی مقتا سائل خواہ دنیا کی چیز مانگے یا آخرت کی نہیں کا لفظ ہرگز نہیں سنتا، اور ہر وہ شخص جو آپ سے مانگتا ہے مہمانگی مراد پاتا ہے اور کبھی کوئی محروم نہیں رہتا۔ حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفتیں بدرجہ اتم و اکمل موجود تھی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مقتا کو نہ جھڑکو۔ اور بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ جود و سخا والے تھے، اور آپ کی بخشش تیز آندھی سے زیادہ رواں دواں تھی۔ آپ نے کبھی کسی سائل کو لا نہیں فرمایا کہ جاؤ میرے پاس نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو دے دیتے، ورنہ فرماتے میرا نام لے کر کے ادھار لے لو، قیمت میں چکا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ یعنی اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عطائے الہی کے فوارے جو چل رہے ہیں وہ آپ کے فیض و فضل کا ایک قطرہ ہے، اور سخاوت کے جو تارے کھلے ہیں وہ تو آپ کے کرم کے بالمقابل ایک ذرہ ہیں۔ اس لیے کہ جو فضل و کرم آپ کو بارگاہ حق سے عنایت ہوا اس کا کنارہ کہاں۔ یہ شعر قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی بھی ترجمانی کر رہا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی جملہ نعمتوں پر حق تصرف و اختیار دیا، اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آنکھ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آنکھ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ یعنی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے جنت کی نہروں تسنیم کے مالک، آپ کی عطا بھی بڑی نرالی و انوکھی ہے۔ آپ کا سمندر بے کراں خود پیاسوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے، یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے، لیکن آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کر کے ان کو سیراب کرتا ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کسی مبالغے کے طور پر نہیں فرمایا، بلکہ یہ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
میں کوثر و تسنیم پر ہوں گا اور میرے حوض کی طرف جو کوئی بھی آئے گا میں اسے پلاؤں گا۔ حضرات، جب وہاں سے جسے جام ملے گا تو اس کے پینے سے ساری تلخی اور گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور دل کو ایسا سکون نصیب ہوگا کہ پھر کبھی پیاس نہ ستائے گی۔ مزید فرماتے ہیں، اگنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اگنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے حبیب کبریا علیہ التحیت والثناء، آپ کا دربار گوہر بار ایسی عام بخشش و سخاوت کا گھر اور حویلی ہے کہ جہاں غریب تو غریب، مالدار اور امیر لوگ بھی پرورش پاتے ہیں اور انہیں جو کچھ بھی ملا ہے یا مل رہا ہے وہ سب کچھ آپ ہی کی بارگاہ کا دیا ہے، اور آپ کا راستہ وہ رستہ ہے جس پر نیک اور عابد و زاہد اور خدا ترس لوگ ماتھے کے بل چلتے ہیں، یعنی انتہائی تعظیم اور عقیدت مندی کے ساتھ آپ کے طریقے پر گامزن ہو کر کے سعادت مندی اور تقرب اللہ کی منزل پا لیتے ہیں۔ حضرات، اعلی حضرت کے اس شعر کا مصرع اولا سابقہ بیان کا تتمہ ہے، جسے استاذ زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت رضوان نے یوں بیان فرمایا ہے، مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور مصرع ثانی میں دربار رسالت کے متعلق محبوبہ نے خدا کے ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ حضرات کس طرح اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاتے اور آپ کا ادب ملحوظ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ نے ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہ کر جوتا نہیں پہنا کہ کہیں سرکار کے پائے انور کی جگہ میرا جوتا نہ آ جائے، اور امام اعظم علیہ رحمہ مدینہ شریف میں قیام کے دوران 11 دن تک بول و براز اور ہوا کا اخراج نہ فرمایا، بلکہ جب بھی ضرورت پڑی مدینہ شریف سے باہر آ کر قضائے حاجت فرمائی۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اعلی حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ علیہ السلام فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، یعنی اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شان و شوکت کی بلندی زمین پر بسنے والوں کو کیا معلوم، اے عظیم الشان بادشاہ، آپ کی عظمت کا جھنڈا تو عرش معلا جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے لہرا رہا ہے۔ یہ شعر قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے مصداق ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صبح حضرت جبریل علیہ السلام نے جس طرح ایک جھنڈا کعبہ شریف پر اور بیت المقدس پر اور ایک زمین و آسمان کے درمیان نصب فرمایا، اسی طرح بحکم الہی آسمانوں کے اوپر بیت المعمور پر جو کعبہ شریف کے بالکل سیدھ میں کعبہ جیسی ایک عمارت ہے، ایک جھنڈا اس عمارت پر لہرایا۔ اعلی حضرت نے اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ مزید فرماتے ہیں، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اعلی حضرت اس شعر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آسمان اور زمین آپ کے دسترخوان ہیں جن پر سارے جہانوں کو باعزت روزی مل رہی ہے،
اور میزبان آپ کی ذات بابرکات ہے۔ گویا کائنات کو جو کچھ مل رہا ہے آپ ہی کے دستے کرم کی عطا ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی اے رب کے پیارے حبیب میں آپ کو یقیناً دونوں جہان کا مالک و حاکم ہی بولتا رہوں گا، اس لیے کہ مالک حقیقی و ذاتی خداوند قدوس جل شانہ کہ آپ پیارے اور چہیتے دوست ہیں، اور محب و محبوب کے درمیان بیگانگی اور غیریت نہیں ہوا کرتی، بلکہ محب اور دوست اپنی ساری چیزوں میں اپنے محبوب اور پیارے کو اجازت و اختیار دے دیا کرتا ہے، جو پیار و محبت کا پورا پورا تقاضا ہے۔ یعنی محب و محبوب سے کوئی شے چھپاتا نہیں ہے، بلکہ ہر شے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ شعر فصاحت و بلاغت کی جان ہے اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی قادر الکلامی پر بطریق عدم ڈال ہے۔ اس شعر کے اندر قرآن مجید والا اسلوب اپنایا گیا، وہ اس طرح کی ایک دعویٰ پر دلیل لائی گئی، پھر اس دلیل کو دعویٰ بنا کر کے آگے اس دعوے کی دلیل لائی گئی، جس طرح الحمدللہ دعویٰ اور رب العالمین اس کی دلیل ہے، پھر یہ پورا جملہ دعویٰ ہے اور اس سے اگلا جملہ اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح میں تو مالک ہی کہوں گا دعویٰ ہے اور مالک کے حبیب اس کی دلیل ہے، پھر یہ پورا مصرع دعویٰ اور دوسرا مصرع اس کی دلیل ہے۔ کیا خوب اس شعر کے اندر فصاحت و بلاغت ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جو خوش نصیب آپ کی بارگاہ کے لنگر کھانے والے ہیں، وہ تو دنیا کے بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جس نے آپ کا قدم مبارک دیکھ لیا بھلا وہ پھر کسی حسین سے حسین کا پرکشش چہرہ دیکھنا بھی کب قبول کرے گا۔ ان کا مگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی بابرکت صفات عطا فرمائی کہ جو شخص ایک بار آپ کی غلامی میں آ جاتا، آپ کی بارگاہ سے اس کو وہ پیار ملتا کہ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کو بھی بھول جاتا۔ کتب احادیث میں اس قسم کے بے شمار واقعات موجود ہیں، جن کو نبی کی غلامی مل گئی، وہ دنیا کو ٹھوکر مار دیے، ان کا مگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ اللہ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں بحر سائل کا ہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا، بحر سائل کا ہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا، خود بجھا جائے کلیجہ میرا چھینٹا تیرا۔ یعنی اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بہتے ہوئے سمندر کا سائل ہوں، کسی محدود کنویں کا ضرورت مند نہیں ہوں کہ مجھے وہاں جانا پڑے، آپ کا تو ایک چھینٹا ہی میری پیاس بجھا دے گا۔ آگے فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، یا رسول اللہ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا یہ دستور ہے
کہ مجرموں نافرمان جرم کرنے کے بعد حاکم اور افسروں سے بچتے اور روپوش ہوتے پھرتے ہیں، مگر اس کے برخلاف یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ رب العزت مجرموں کو خود اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو بخشش کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ گویا مجرموں کو بھی اگر پناہ ملتی ہے تو دامن رحمت للعالمین میں ملتی ہے۔ کتب تفاسیر کے اندر اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ مجرمین بارگاہ رسالت میں پہنچے تو ان کی بخشش ہو گئی۔ چنان تفسیر مدارک میں ہے کہ حضور کی وفات کے 3 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو فرط جذبات میں قبر انور سے لپٹ گیا اور سر پر مٹی ڈال کر کے قرآن مقدسہ کی مذکورہ آیت پڑھتا اور ساتھ عرض کرتا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کے حکم کو پڑھ کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی جا تیری بخشش ہو گئی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اگلے شعر کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جگر تازے ہوں جانے سے رات، آنکھیں ٹھنڈی ہو جگر تازے ہوں جانے سے رات، سچے سورج وہ دلارا ہے اجالا تیرا، سچے سورج وہ دلارا ہے اجالا تیرا، یعنی اے آفتاب رسالت اور ماہتاب نبوت، آپ وہ اصلی آفتاب ہیں جس کا نور دلوں کو سرور کرتا ہے، جس طرح آسمانی آفتاب کے طلوع ہونے سے تسلیاں حاصل ہوتی ہیں اور دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور روحوں کو سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے رخ روشن کی کیفیت ہے کہ قبر و حشر میں جب اہل محبت آپ کو دیکھیں گے تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائیں گے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جگر تازی ہو جانے سے رات، سچے سورج وہ دلارا ہے اجالا تیرا۔ مزید آگے فرماتے ہیں دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، اللہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرا دل قیامت کے دن اعمال تولے جانے کے خوف سے پتے کی طرح اڑ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، مگر اس کا اس قدر ڈرنا فضول ہے کیونکہ اگرچہ میرے اعمال کا پلہ ہلکا ہی صحیح مگر آپ کی شفاعت کا آسرا ہلکا نہیں ہے۔ حضرات ایسا کیوں نہ ہو جبکہ رب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ہر ایک امتی بخشا نہ جائے۔ دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام صرف مجھ اکیلے کی کون سی بات ہے، صرف مجھ گنہگار کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، مجھ جیسے لاتعداد بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت کے لیے اے آقا صرف آپ کا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ اگلے شعر کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام
آپ نے بغیر عمل صالح کے اللہ کی نعمتیں عطا فرمائی جس سے مجھے مفت کھانے کی عادت پڑ گئی، اور اب مرنے کے بعد فرشتے مجھ ناکارہ سے عمل صالح کا تقاضا کر رہے ہیں، ہائے میں کیا کروں؟ یعنی میرے پلے تو سوائے آپ کی رحمت کی امید کے کچھ بھی نہیں، اور اپنی بیکار زندگی پر افسوس ہے۔ اب آپ کی آخرت میں مجھ ناکارہ کی مدد فرمائیں تاکہ آخرت کی زندگی آپ کی شفاعت کی برکت سے رسوائی سے بچ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ کوئی سے مراد یہاں بت ہیں اور کسی سے مراد کافر ہیں، کہ بت کافروں کی شفاعت نہیں کر سکیں گے کیونکہ کافر بھی جہنم کا ایندھن ہے اور ان کے معبودان باطلہ بت بھی، ورنہ اہل ایمان جتنے بھی گنہگار ہوں گے اللہ کے محبوب کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کریں حشر میں جو رضا کی، سوا تیری کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، ہمیں اپنے قدموں سے ہٹا کر دوسروں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھانے کی ذلت سے بچا لیں، اپنے دربار سے ہٹا کر غیروں کی ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے نہ کیجیے۔ اس شعر سے قرآن مجید کی متعدد آیات اور بے شمار احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا گیا جن میں حضور علیہ السلام کا اپنے غلاموں کو نوازنا اور ان کی جھولیاں بھرنا مذکور ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در چھوڑنے والوں کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی۔ وہ جو اس در کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، وہ جو اس کا در کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، وہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، خار و بیمار خطاوار گنہگار ہوں میں، خار و بیمار خطاوار گنہگار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ میں گنہگار سیاکار سہی، مگر آپ کو گرتوں کو اٹھانے والے، بیماروں کو اپنی نگاہ کرم سے اچھا کرنے والے، فیض رساں اور گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے جیسے بابرکت نام رکھتے ہیں۔ حضرات حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ اسماء مبارکہ آپ کے ان کمالات کا ترجمان ہے جو آپ نے دنیا والوں کو پستی سے نکال کر کے ایسا بلند فرمایا کہ جس پر نوری و ناری مخلوق رشک کے نہ ہیں۔ جو بھی آپ کے دامن سے لپٹا سمندر بن گیا، خاک تھا تو گوہر بن گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے عرب کے تاجر تھے، دامن مصطفیٰ کی برکت سے صدیق اکبر اور بعد الانبیاء افضل و برتر بنے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے عرب کے ایک دلیر انسان مشہور تھے، لیکن حضور نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا۔ سیدنا عثمان غنی صرف عرب کے ایک مالدار معروف تھے، لیکن حضور نے انہیں ذوالنورین اور جامع القرآن بنا دیا۔ سیدنا علی کو شیر خدا اور حیدر کرار بنا دیا۔ حبشی غلام بلال کو دنیا کا امام بنا دیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کی ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کی ہے،
محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، محو اس بات کے دفتر پر کروڑا تیرا، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کی ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ یعنی اے بگڑی بنانے والے آقا، اگر میری قسمت میں دنیا و آخرت کی کوئی برائی لکھی ہو تو اسے اچھائی اور نیکی میں تبدیل کر دیجئے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ برائی کو اچھائی اور بدی کو نیکی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خالق کائنات کی تقدیریں اور قسمیں اور دیگر ہر چیز لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت نے یہ شعر ایسے نہیں فرما دیا، بلکہ یہ شعر اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے کئی بندے ایسے بھی ہیں جن کے بال بکھرے اور غبار آلود ہوتے ہیں، دروازے پہ بھی کوئی نہیں جو ہے کھڑا ہونے دیتا، لیکن اگر میرے نام کی کسی بات پر قسم اٹھا لے تو میں ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں تقدیر لکھ سکتا ہوں تو اس کو مٹا بھی سکتا ہوں۔ تو جب عام بزرگان دین اولیاء کرام کا یہ معاملہ ہے تو پھر رحمت عالم کے دریائے رحمت کا معاملہ کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، یا رسول اللہ علیہ السلام، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مہربانی سے میرا دل گناہوں کی آلودگیوں سے صاف ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے تو گناہ قریب بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آپ سید المعصومین ہیں، پھر آپ کا دل بھلا کیسے میلا ہو سکتا؟ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ مزید فرماتے ہیں، کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا، کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے بندہ پرور کو چھوڑ کر کے کس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھوں اور اپنے دکھڑے سنانے کے لیے کس کے در پہ جاؤں، کیونکہ سوائے مایوسی کے مجھے کسی سے اور کیا مل سکتا ہے۔ آپ کا یہ ناکارہ غلام جو آپ ہی کے ٹکڑوں پہ پلا ہوا ہے، ان حالات میں آپ کے قدموں میں مر تو سکتا ہے، مگر آپ کا در چھوڑ کر کے غیر کے در جائے یہ غداری بھی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے غلاموں کو اپنے دکھڑے سنانے کے لیے اپنے محبوب کے در اقدس کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤں کا مجرم بلائے آتے ہیں، جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کیا یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں فرماتے ہیں، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے جنتی جماعت یعنی مذہب اہل سنت والجماعت میں قبول فرمایا ہے، جو آپ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بہت بڑے کریم ہیں اور کریم کبھی اپنا عطیہ واپس نہیں لیتا ہے، یعنی ہمیں اسی مسئلے کے حق اور مذہب اہل سنت پر ثابت قدم رکھیے۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے دیا تیرا۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بیناب، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بیناب، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بیناب، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ موت بہت بڑی آفت اور خالص زہر ملے پانی کی طرح ہے، لیکن اس کی کڑواہٹ کو اگر کوئی شے مٹھاس میں بدل سکتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اترنے والا پانی ہے۔ کاش مجھے کوئی حضور علیہ السلام کے قدموں کا دھون لا کے دے دے تاکہ قبر میں موت کے وقت پیے جانے والے زہریلے اور کڑوے پانی کا زہریلا پن اور کڑواہٹ دور ہو جائے۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حضرات، موت کی سختی تو سب کو معلوم ہے، لیکن جس خوش بخت کو آقا کی نگاہ کرم نصیب ہو جائے اس کے لیے موت ریحانۃ الجنہ ہے۔ اسی لیے اسلاف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موت کی گھڑی کے لیے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ساتھ رکھنے کی وصیت فرماتے تھے، اور عقیدہ بھی یہی تھا کہ ان تبرکات کی برکت سے موت اور قبر و حشر میں چین نصیب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے ہی در پہ مرے بے کس و تنہا تیرا، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے ہی در پہ مرے بے کس و تنہا تیرا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے دور رہ کر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں اور آفتیں آئیں، لہٰذا آپ کا بے یار و مددگار امتی جس کا آپ کے سوا کوئی نہیں آرزو کرتا ہے کہ آپ ہی کے در اقدس پر مر مٹے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین و سکون حاصل ہو جائے۔ حضرات، اس شعر میں امام اہل سنت مدینہ پاک میں موت کی آرزو کر رہے ہیں، کیونکہ مدینہ ہی مسلمان اور اس کے اسلام و ایمان کا ماوا ملجا ہے، جس کی ترغیب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمائی، من مات بالمدینۃ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، جو مدینہ میں انتقال کرے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا۔ شاعر مشرق فرماتے ہیں، میرا دل تڑپ رہا ہے، مجھے لے چلو مدینہ کی دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں فرماتے ہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، یا رسول اللہ علیہ السلام، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا۔ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی ذات والا صفات پر یہ نکما غلام فرمان کل قیامت کے دن جب دستے کرم سے کوثر کے چھلکتے جام بٹ رہے ہوں گے اور آپ کے فرما بردار اور پرہیزگار غلام انہیں پی رہے ہوں گے، ایسے میں مجھ گنہگار و سیاکار کو ایک بوند ہی مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس شعر سے اس حدیث شریف کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا۔ مزید فرماتے ہیں، ہر موتیب و بغداد جدھر کی جی نگاہ،
حرم طیبہ و بغداد جدھر کی جی نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا. یعنی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ ہو یا مدینہ، بغداد ہو یا اور کوئی مقدس مقام، جدھر بھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھا جائے آپ ہی کے نور کے جلوے نظر آ رہے ہیں. انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اعلی حضرت اس کلام کے اخیر میں فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اعلی حضرت اس شعر کے اندر فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے در کا گدا جس کا نام احمد رضا ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک سفارشی لے کر کے حاضر ہوا ہے، اور ایسا سفارشی کہ جس کی سفارش کو آپ بھلا رد کیوں فرمائیں گے، کیونکہ وہ سفارشی میرا آقا فریاد رس ہے اور آپ کا بڑا ہی پیارا و محبوب بیٹا ہے. امید ہے کہ اس کے وسیلے سے میری فریاد کو آپ ضرور سنیں گے. حضرات اس شعر کے اندر میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا میں عجیب تر تعریف بھی ہے اور پرلطف فریاد بھی ہے، جس کی لذت کو صرف اہل محبت ہی محسوس کر سکتے ہیں. حضرات اعلی حضرت کا یہ کلام میں نے چند کتابوں سے بیان فرمائی ہے. اس کلام کے اندر اعلی حضرت قدس سرہ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو جذبہ عطا فرمایا ہے وہ نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. اس کلام کے اندر محبت رسول کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات اس کو ضرور سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس فقیر کو بھی دعا میں یاد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.